ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی، دروازے پر وہی جانی پہچانی دستک ہوئی۔ مولانا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی قد آور شخص جول کر نیند کھڑا تھا۔ مولانا پیچھے ہٹ گئے۔ تم کون ہو؟ میں وہاں گیا تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جول کر نیند نرمی سے مسکرائے۔ خوفزدہ نہ ہو سا ہو۔ مولانا صاحب، میں وہی ہوں جس کے پیچھے آپ نے پورا رمضان گزارا۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ آپ ہماری حقیقت جاننے کے لیے بیابان تک گئے اور پریشان ہوئے تو میرا فرض تھا کہ سچ بتاؤں۔ مولانا صاحب، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال سے اس وادی میں مقیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ برسوں سے ہم کسی ایسے خوشحال کاری کی تلاش میں تھے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ ہم نے آپ کی غربت اور صبر دیکھا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت بھی کی جائے اور آپ سے فیض حاصل کیا جائے۔ وہ بستی جو آپ نے دیکھی وہ ہماری بستی تھی جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف محبت اوئیں کے ہیں۔ مومو جول کر نیند نے جواب دیا، یہ ہمارے قبیلے کے صدیوں سے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں جو اب آپ کی ملکیت ہیں۔ آپ نے ہمیں قرآن سنایا، ہم نے آپ کو دنیاوی آسائشیں دیں۔ یہ سودا نہیں، یہ محبت ہے۔ جولکر نے وعدہ کیا کہ ہر سال رمضان میں مولانا کو لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ مولانا عبداللہ کی غربت کا قصہ پارینہ بن گیا۔ انہوں نے شہر میں تجارت شروع کی اور ان کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ شہر کے سب سے خوشحال اور امیر تاجر بن گئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی ایلی خاندانوں میں ہوئی، مگر ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا، مولانا اپنی بستی سے غائب ہو جاتے اور 1 ماہ بعد واپس آتے۔ لوگ سمجھتے کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر حقیقت صرف وہ اور ان کا رب جانتے تھے۔ وہ جنات کی اس نایاب بستی میں جا کر قرآن کی خوشبو پھیلاتے اور وہاں سے سکون قلب لے کر واپس آتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت اور ان کی آزمائش تھی، اور جنات کی دوستی انعام۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی، دروازے پر وہی جانی پہچانی دستک ہوئی۔ مولانا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی قد آور شخص جول کر نیند کھڑا تھا۔ مولانا پیچھے ہٹ گئے۔ تم کون ہو؟ میں وہاں گیا تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جول کر نیند نرمی سے مسکرائے۔ خوفزدہ نہ ہو مولانا صاحب، میں وہی ہوں جس کے پیچھے آپ نے پورا رمضان گزارا۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ آپ ہماری حقیقت جاننے کے لیے بیابان تک گئے اور پریشان ہوئے تو میرا فرض تھا کہ سچ بتاؤں۔ مولانا صاحب، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال سے اس وادی میں مقیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ برسوں سے ہم کسی ایسے خوشحال کاری کی تلاش میں تھے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ ہم نے آپ کی غربت اور صبر دیکھا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت بھی کی جائے اور آپ سے فیض حاصل کیا جائے۔ وہ بستی جو آپ نے دیکھی وہ ہماری بستی تھی جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف محبت اور ایمان کے بغیر۔
کیا کہ ہر سال رمضان میں مولانا کو لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت تو بائے کہ وقت گزرتا گیا۔ مولانا عبداللہ کی غربت کا قصہ پارینہ بن گیا۔ انہوں نے شہر میں تجارت شروع کی اور ان کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ شہر کے سب سے خوشحال اور امیر تاجر بن گئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی اہلی خاندانوں میں ہوئی، مگر ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا، مولانا اپنی بستی سے غائب ہو جاتے اور 1 ماہ بعد واپس آتے۔ لوگ سمجھتے کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر حقیقت صرف وہ اور ان کا رب جانتے تھے۔ وہ جنات کی اس نایاب بستی میں جا کر قرآن کی خوشبو پھیلاتے اور وہاں سے سکون قلب لے کر واپس آتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت اور ان کی آزمائش تھی، اور جنات کی دوستی انعام